بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال المؤلف رحمه الله والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس شرح السنہ میں آج ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو بہت ہی اہم ہے، ایک بہترین قسم کی نصیحت ہے، اور یہ نصیحت کتاب اللہ سنت رسول میں ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس کا اپنانا واجب اور فرض ہے. وہ یہ ہے کہ والمستور من المسلمین من لم یظہر منہ ریبہ، کہ والمستور من المسلمین، ایک مسلمان جو مستور ہے، مستور ستر سے ہے، ستار سے، ستر کے معنی پردہ، یعنی جو مسلمان مستور ہے، مستور کا مطلب اس کا کوئی عیب ظاہر نہیں ہے، بظاہر اس کا کوئی عیب آپ کے سامنے نہیں ہے، کفر کا، شرک کا، اور کوئی چیز ہو، سمجھے نا، اس کا کوئی عیب، بدعقیدگی یا اور کوئی اخلاقی، گفتار کردار کی اور برائیاں اس کے اندر ہوں لیکن ظاہر نہیں ہیں. اللہ نے اس کی برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ شخص بھی اپنی برائیاں چھپائے، عوام میں اس کی برائی نہیں ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حسن زن ہے. تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں
کہ اب اس کے عیب کے پیچھے پڑ کر کے کریت کر کے اس کے عیب کو نکال کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے. یہ سلف کا کوئی طریقہ نہیں تھا. سمجھے؟ پہلے ایک انسان بظاہر ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، شریع کی پابندی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا اظہار کرتا ہوا آپ سمجھ میں آتا ہے آپ کے، تو بس جو ظاہر ہے اسی پر آپ اکتفا کریں. کریت کر کے پیچھے پڑ کر کے اس کے گناہ کو، اس کی کوتاہیوں کو جمع کر کے عام کرنے کی اجازت نہیں ہے. کاش کہ آج مسلمان اس چیز کو اپناتے. والمستور من المسلمین ما لم یظہر منہ ریبہ، جب تک مسلمان سے کوئی عیب، کوئی برائی اس کی ظاہر نہ ہو، ذرہ برابر شکوک و شبہات، شک اور شبہے کی بنا پر فیصلہ کرنا اور اس کے کسی عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا عیب ہے. اس کے مستور ہے، یعنی اس کا پردہ چھپا ہوا ہے. آپ بھی اس کے پردے کو چھپا رکھیں، کریت کر کے نقائص اور عیوب اور برائیاں جمع کرنے کی کوشش نہ کریں. آج یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. پورے معاشرے کو دیکھیں، ادنا درجے کے انسان سے لے کر کے ہائی اور آپ بڑی بڑی ملکوں کے صدر اور بڑے ملکوں کے حکام تک آپ پہنچ جائیں، یعنی مزدور سے لے کر کے بادشاہ تک، شاہ و گدا سب اس میں مبتلا ہے. آج اللہ رب العالمین نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، جہاں اسلامی معاشرے کی بہت ساری خامیوں اور برائیاں بتائی گئی، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اور ہم یہاں اختصاراً بیان کر رہے ہیں. اگر اس کی مزید تفصیل آپ چاہتے ہیں تو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہم نے اس کی تفسیر اس سے پہلے کی ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے. ہم آپ سے ضرور اپیل کریں گے اس کا مطالعہ کریں، اس کو سنیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. بڑا اجر و ثواب ملے گا. آج کس قدر انسان بدگمانی کا شکار ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا، سب لوگوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر فضل و کرم کر کے ایمان سے نوازا ہے، اسلام سے نوازا ہے، دین و تقوی عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہیں ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی کرنے اور وہ گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدگمانی نہیں کسی کے متعلق قائم کرو جب تک کہ آنکھوں کے سامنے اس کا عیب کوئی نہ آ جائے. اس کے اندر عیب نہ سمجھو، اس کو صاف سمجھو. ان بعض الظن اثم، یاد رکھنا بدگمانیاں کبھی بہت بڑے گناہ کا سبب بن جائے، بہت بڑا گناہ ہو جاتی ہے، بڑا خطرناک گناہ بن جاتا ہے. تو انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، گمان نہ کرو، تخمینہ نہ کرو. کیوں؟
سب سے بدترین جھوٹ جو ہے یہی بدگمانی ہے۔ تو اللہ نے کتاب میں، نبی علیہ السلام نے احادیث میں ہمیں ایک اسلامی آداب سکھلایا کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ آج بدگمانی ہی میں پوری دنیا کے لوگ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ آپس کی پھوٹ، آپس کی لڑائی، گھر سے لے کر کے مارکیٹ تک، مارکیٹ سے لے کر کے مسجد تک، مسجد سے لے کر کے حکومت کے دربار تک دیکھیں گے، ہر جگہ یہی بدگمانی آج ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اول تو آپ بدگمانی نہ کریں، بلکہ ہر مسلمان کے سامنے ان کے متعلق حسن ظن رکھیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے وبا کے دوحل ارشاد فرمایا، اے لوگو، مومنوں کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، مومن کی عزت اور حرمت کو برقرار رکھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، وَأَن نُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ۔ صحابی کہتے ہیں کہ بالمؤمنین، اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ اور اگر کبھی کسی مومن کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے، کسی مومن میں بظاہر کوئی عیب نظر آ جائے، تو اس کے عیب کو اچھالنے کے بجائے اس کے عیب کو چھپاؤ، اس کے عیب کو چھپاؤ۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث اور بخاری کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے اور وہ عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپ کے اس سے مل کر کے، اس سے بات کر کے اس کے عیب کو بتا دیتا ہے، یہ ہم نے آپ کے اندر دیکھا، آپ اس کو چھوڑ دیں، بڑی بدترین چیز ہے۔ اگر اصلاح کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں اصلاح کر سکتے لیکن معلوم ہے کہ ہاں عیب کر رہا ہے، دیکھ لیا آپ نے یا کسی نے بتا دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من ستر مسلما، جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ذرا بتائیے مسلمانوں، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں اور اس کے عیب کو آپ چھپا دیں، پردہ ڈال دیں، لوگوں میں عام نہ کریں، آپ اس سے مل کے بات کر لیں، تنہائی میں کسی کو پتہ نہ چلے، آپ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کے عیب پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی پردہ ڈال کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت اور دنیا دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اور ایک حدیث میں، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی فضیلت آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اور عیب کو چھپا دیا،
لوگوں میں کہا نہیں، لوگوں میں عام نہیں کیا، بتایا نہیں، دیکھا، نصیحت کیا، موقع ملا تو، اگر نہیں ملا تو نہیں کیا، لیکن اس کے عیب پر پردہ ڈالا، چھپا دیا، کسی سے بتایا نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہیں؟ کان کمن احیا موعودۃ۔ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو عرب میں زندہ گاڑ لیا کرتے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ اگر کوئی انسان اس بچی کی جان بچا لے، جس کے ماں باپ بچی کو زمین میں دفنا رہے ہیں، اس بچی کی جان بچا لے، اس کی دیکھ بھال کرے، بڑی کرے، تو اس شخص کو اس بچی کے جان بچانے کا جتنا بڑا ثواب ہے، اتنا ہی بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے رکھا ہے جو اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم اپنا نقصان کیوں کریں دوستو؟ ہمیں چاہیے کہ غیروں کے عیب پر ہم پردہ ڈالیں۔ اور ایک چیز اور بتائیں، یہاں بڑا ہی آج المیہ ہے، ہمیں غیروں کے عیوب کو ٹٹولنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی بہت بدترین گناہ ہے اور بہت بڑی سزا اس کی ہے۔ متعدد روایات ہیں، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، منبر پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا، یا معاشر المسلمین لا تتبعوا عورات اے مسلمانوں، خبردار، لا تتبعوا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو ڈھونڈو نہیں، پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ آپ کسی کے پیچھے پڑ کر کے اس کو عیوب کو اکٹھا کریں اور جمع کریں۔ لا تتبعوا عورات المسلمین، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو نہیں ٹٹولو، ڈھونڈو نہیں، کسی کو جاسوس بنا کر اس کے بعد بھیجو کہ دیکھو کیا کھاتا، اس کے اندر کیا عیب ہے، نہیں۔ لا تتبعوا عورات المسلمین فإنه من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ۔ دوستو، صرف ایک آج انسان کی عادت سے پڑ گئی ہے، جب تک کسی کے عیب پر تبصرہ نہ کرے، اس کے عیوب کو نہ جمع کرے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ آج انسان کی غذا بن چکی ہے، حالانکہ سوچتا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبہ ذرا سنیں، آپ منبر پر ہیں، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الى قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم۔ اے مسلمانوں جو کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن ابھی دل میں ایمان نہیں دل میں ایمان نہیں داخل ہوا۔ اگر تمہارے دل میں ایمان صحیح معنوں میں آ جاتا تو تمہاری زبان اور تمہارے کردار بھی درست ہو جاتے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ جماعت، اے وہ لوگ کہ جن کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن ایمان ابھی دل میں نہیں جاگزے ہوا، ابھی دل نہیں مسلمان ہوا، ان کا دل میں ایمان نہیں ہے۔ لا تتبعوا عورات المسلمین، خبردار، نہ تو مسلمانوں کی غیبت کرو اور نہ مسلمانوں کے عیب کو ڈھونڈو، پیچھے نہیں پڑ جاؤ۔ اپنے عیوب پر غور کرو، اپنے عیوب پر، ہمارے اندر کتنے عیب ہیں ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا عیب نظر آئے تاکہ ہم توبہ استغفار کریں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا۔ انسان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔
لا تتبعوا عوراتہم، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو ظاہر کرنے، جمع کرنے، اکٹھا کرنے کی کوشش مت کرو. کیوں کوریدتے ہو؟ چھوڑ دو مسلمانوں کی، ان سے اچھا گمان رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، چونکہ میں اس لیے تم لوگوں کو منع کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے عیب کو دیکھو تو چھپاؤ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، کریت کر کے اس کے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، کیونکہ اللہ نے اپنا ایک فیصلہ کر رکھا ہے. اللہ نے اپنا فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو مسلمان، ہمارے مسلمان بندے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، سوچتا ہے کہ اس کے کچھ عیب ملے تاکہ ہم لوگوں میں بیان کر کے اس کو بدنام کریں، کریت کر کے اس پر اس کی عیب جوئی کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھو ایسا مسلمان جو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے اور عیب جمع کرتا ہے، تو اس کی سزا اللہ نے رکھی. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کتنی بڑی وعید، کتنی بڑی سزا ہے، اور ہم کتنے بڑے نقصان میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نبی علیہ السلام منبر سے سنا رہے ہیں کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، عیب ڈھونڈے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو جمع کرے گا. پھر آگے اپنے فرمایا وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَتَهُ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو یفضحہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، کوئی عزت نصیب نہیں ہوتی. یہ بھی بڑی شدید وعید ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیشہ یاد رکھیں، بہت ہی پیاری نصیحت ہے ہم سب کے لیے. امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر کسی مسلمان کے اندر تم نے کوئی ایک عیب دیکھ لیا، اس کے منہ سے، اس کے زبان سے، یا اس کے متعلق کوئی آدمی کوئی بات تم کو بتا دیا، تو اللہ رسول فرماتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کو عام کرنے کے بجائے کاش کہ مسلمان اس عمر فاروق کی اس نصیحت پر عمل کرتے تو بڑی الفت و محبت کا ہمارا اسلامی معاشرہ بن جاتا. کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب قابل اعتراض چیز دیکھتے ہو تو اس کو عام کرنے کے بجائے اگر وہ ایسی بات ہے کہ 99% اس کو غلط پر محمول کر سکتے ہو، لیکن 1% بھی اگر اس کو اچھائی پر محمول کر سکتے ہو تو اس کو اچھائی پر محمول کر دینا. اللہ اکبر. تاکہ مسلمان بھائی کا عیب باقی رہ جائے. اور اس کی ایک مثال حدیث میں ملتی ہے، بڑی اہم حدیث، دیکھو بڑی اہم حدیث ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ملہم ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو نوازا، ان سے ان کو. صحیح بخاری کی روایت، حضرت عیسیٰ علیہ الصحیحین کی روایت،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے رات کو کہیں، تو ایک شخص کو دیکھا چوری کر رہا ہے، اللہ اکبر، چوری کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، کہا چوری کرتا ہے؟ کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اللہ کا نام لے لیا، قسم لے دیا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، قسم کھا گیا ہوں۔ تو ذرا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی، میرے مسلمان بھائی تم قسم کھا رہے ہو، اللہ اکبر، مسلمان تو جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، یہ تو ہمارا مسلمان امتی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ اصل میں کیا ہے، میری نگاہوں نے خطا کر لیا ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں میری نگاہوں نے خطا کر لیا ہوگا، دیکھنے میں غلطی ہو گئی، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں کیا آج ہم بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اگر انسان کے اندر کوئی عیب، کوئی چیز آپ نے دیکھا اور اس کا دو پہلو ہے، اچھائی پر بھی ہم محمول کر سکتے ہیں اور برے انداز سے سوچیں تو بری بھی سوچ ہو سکتی ہے، تو ہمارا کام یہ فریضہ کیا ہے، شریعت ہم کو کیا کہتی ہے کہ جب اسے دونوں پہلو ہیں، خیر کے اور شر کے، تو اس کو اچھے پہلو پر محمول کر ڈالو، اچھے پہلو محمول کرو اور مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ایک آدمی کے اندر کوئی چیز دیکھے، 80% اس میں خیر کا پہلو ہے، لیکن ہم اس کو 80% خیر کا پہلو ٹھکرا کر کے 20% جو شر کا پہلو نکلتا اسی کو ہم عام کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں، مردوں عورتوں، چھوٹے بڑے، ہر ایک کے متعلق حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کسی بات کو بلا وجہ ہم شر پر محمول کر کے بدنام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہی بدترین چیز ہے۔ ہمیشہ کوئی چیز مسلمان میں دیکھتے ہیں، خیر کا پہلو آپ سوچیں، اور خیر کا پہلو مختلف انداز سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیشہ مومنوں کے ساتھ کیسے کرو، اچھا گمان رکھو، وَظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا۔ اسی لیے قرآن پاک سورہ نور کی آیت واقع افک میں، واقع افک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جب منافق نے ایک فتنہ عام کیا اور کچھ مسلمان بھی اس کے زد میں آ گئے، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو بہتان تراشی کی تھی، رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول نے کتنا بڑا اس نے ایک ہنگامہ اور فتنہ برپا کیا، یہاں تک کہ کچھ مسلمان بھی، صدیق اکبر کا رشتہ دار مستہ بھی اس افواہ کے لپیٹ میں آ گئے اور وہ بھی عام کرنے گئے۔ عائشہ نے ایسا کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، عائشہ نے ایسے کیا، عائشہ نے ایسا کیا، بڑے بڑے لوگ اس میں لپیٹ میں آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب براہ ظاہر کی تو بڑی پیاری نصیحت کی، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون بانفسہم خیرا۔ مومنوں نے جب عائشہ کے متعلق ایسی بات سنی تو کیوں بدگمانی کرنے لگی، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟
اور اس کی ایک بڑی عجیب سے مثال ہے. کہتے ہیں سوچنے کی چیز ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. آئے تو ابو ایوب انصاری کی بیوی کہنے لگی سنا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ آپ نے سنا نہیں عائشہ نے کیا کر ڈالا؟ کتنی بڑی بات ہو رہی. اللہ اکبر، کتنا شور مچ گیا ہے، کتنا ہنگامہ، سبھی جھوٹے بات. کہا کیا ہوا؟ پوری کہانی بتائی. یہی ہے واقعی، ہمیشہ آپ کے متعلق ہم سنیں، ہمارے متعلق آپ سنیں تو اس کو اچھی چیز پر محمول کریں. اس کو کسی غلط معنی تھوڑا سا پہلو ہو تو اچھے پر گمان کرے، ثواب مل جائے گا، اس کی عزت بچانے کا. اگر واقعی ویسے اس نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خود وہ لپیٹ میں آئے گا. ہم تو لست علیہم بمسیطر، ہم اس پر داروغہ نہیں. بدگمانی کرنے، اس کے گناہ کو عام کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر ہم خاموش ہیں تو ثواب پائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ام ایوب کیا ذرا آپ بتائیں کیا جس شخص کے متعلق عائشہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم اگر ہوتی تب کبھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتی جو عائشہ کے بارے میں کہا جا رہا؟ نعوذ، کیا باتیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہو دنیا بھر کی باتیں. کتنی پیاری بات کہی. ناممکن ہے. دیکھو کس طرح سے دلیل پکڑی. تم اگر ہوتی تو کیا وہ حرکت تم کر سکتی تھی کسی مرد کے ساتھ؟ نہیں. تو کتنا پیارا جواب. ام ایوب سنو، آئندہ بات نہیں کرنا. تم نہیں کر سکتی تو عائشہ تم سے لاکھوں گنا اچھی ہے. وہ کیسے، اس کے متعلق کیسے تم نے یہ سوچ لیا؟ اور جو مرد، میرے متعلق ذرا بتاؤ، اگر کوئی عورت اس طرح سے بیچاری پریشان رہتی اور میں کسی اور اس عورت کو دیکھتا، میں اس کو اپنے اونٹ پر بیٹھا کر کے احسان کرتا لا کے گاؤں چھوڑ دیتا، تو میرے متعلق کوئی افواہ اڑاتا تو میرے بارے میں تم کیا کہتی؟ یقین کرتی؟ کہا نعوذ باللہ من ذالک. بالکل، ہم نے اتنا دن تجربہ کیا آپ کے بارے میں، ہم قطعاً یہ بات قبول نہ کرتی. کہا سنو، عائشہ تم سے اچھی ہے، اور جس مرد کے متعلق بہتان لگا رہے ہیں وہ مرد ہم سے زیادہ اچھا ہے. اتنی پیاری بات کہی. ام ایوب استعمال یعنی خاموش ہو گئی، یقین کر لیا. اور اللہ نے بڑی تعریف کی کہ مومنوں، تمہیں چاہیے تو جیسے انہوں نے اچھا گمان کیا ویسے تم کو بھی کرنا چاہیے تھا. آج ہمیشہ ہر چیز کا دو پہلو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مثال کے طور کل انہوں نے نئی گاڑی خرید لی اور خرید لیا، آگے گاڑی اللہ نے خرید لیا، اور بھائی ٹھیک ہے لیا ہوگا لیکن سود ہی سے لیا ہوگا، بتائیں لیکن سود ٹھیک ہے. کیوں آپ بدگمانی کرتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی دھیرے دھیرے پیسہ اکٹھا کیے ہوں گے، کیش خرید لیا. پوچھنے کے بجائے، تحقیق کے بجائے فوراً اسی مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. آپ جانتے پوری آیات کی تفسیر دیکھیں، نتیجہ کس کا ہے؟ بدگمانی کا ہے، اور تو کچھ نہیں نا. دیکھو بدگمانی سے کتنا بڑا فساد. قصہ آپ حضرات جانتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک صحابی کو بنو مستلق سال پورا ہوا زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا. زکوٰۃ لینے کے لیے گاؤں کے لوگ اس بات پر عہد کیا تھا کہ ہم لوگ زکوٰۃ اپنی اکٹھا کر کے رکھیں گے، آپ کا کوئی آدمی آئے گا اور زکوٰۃ لے کر کے چلا جائے گا.
یہ نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا. سال پورا ہوا, کچھ تاخیر ہوئی, بہت کئی جگہوں سے زکوٰۃ اٹھانی تھی. تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو المستلق کی زکوٰۃ لے کر کے آؤ. یہ بنو المستلق میں جو زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے تھے, جاہلیت میں ان کی عداوت تھی اس قبیلے بنو المستلق سے. اسلام سے پہلے نہیں چلتا تھا, اب تو بھی مسلمان ہو گئے تھے, بھائی بھائی ہو گئے تھے. یہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے, جب گاؤں کے قریب پہنچے دور سے, تو کسی کو پتا چل گیا کہ شاید اللہ کے رسول کا مہمان آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے. خوش ہو کر کے گاؤں کے لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے, دوڑے. شیطان نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ یہ لوگ دوڑے ہوئے ہیں اتنا تیز, شاید کہ پرانی عداوت کی بنا پر ہمیں پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. یہ وہاں سے بھاگے. دیکھا بدگمانی. اسی نقطے کو ذرا دیکھو, شیطان نے ان کو بدگمانی مبتلا کر دیا, حالانکہ وہ اچھی نیت سے آ رہے تھے. یہی ہے بدگمانی. ان کو وہ چاہتے تھے بھی سوچ لیتے الحمدللہ اللہ کے رسول کا مہمان, ہمیں گاؤں کے لوگ کتنے اچھے استقبال کے لیے ہماری طرف آ رہے ہیں. لیکن شیطان نے حسن ظن کے بجائے بد گمانی مبتلا کر دیا. خالی ہاتھ آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تم کو قتل کرنے کے لیے دوڑائے تھے, اگر میں تیزی سے بھگ نہ آتا تو پکڑ کے قتل کر ڈالتے. اور ان لوگوں نے سوچا کہ وہ کوئی اور تھا, بھگ گیا, چونکہ ہمارا اللہ رسول کا مہمان ہوتا تو اور تیزی سے ہماری طرف آتا. دیکھیں ایسی بدگمانی. اب وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی قاصد نہیں پہنچا. تو گاؤں کے لوگوں نے سوچا شاید کہ اللہ کا رسول ناراض ہو گئے, یا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں, کسی نے کوئی غلط افواہ اڑا دی کہ ہم لوگ مرتد ہو گئے ہیں, اس لیے ہماری زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے رسول کسی کو نہیں بھیجے. پھر گاؤں کے لوگوں نے طے کیا کہ سب لوگ زکوٰۃ تو اکٹھا ہے, کچھ لوگ جائیں اور خود نبی علیہ السلام کے پاس زکوٰۃ پہنچائیں اور بتائیں کہ ہم لوگ مرتد نہیں ہو گئے, ہم لوگ دین پر قائم ہیں, اسلام پر قائم ہیں, الحمدللہ ہم لوگ اپنے دین پر قائم ہیں. تو آپ ہم کو غیر مرتد نہ سمجھیں. کہنے لگے کہ آئے, لے کر کے مدینہ پہنچے. ادھر نبی علیہ السلام کو غصہ آیا کہ ہمارے قاصد کو قتل کرنے کا مطلب مرتد ہو گئے ہیں. دیکھو اللہ, نبی کے زمانے میں بدگمانی سے اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, تو آج کی بدگمانی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوچو, آج بدگمانی ہی ہے جس کی بنا پر سارا معاشرہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی اور کہا فوراً جا کے ان پر حملہ کرو, چونکہ مرتد ہو گئے ہیں, مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. ادھر فوج تیار ہو رہی ہے, ادھر وہ لوگ سب لے کر کے زکوٰۃ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ زکوٰۃ لے لیں. کہا واپس آؤ, تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں. اللہ کے رسول کیوں؟ آپ لوگ تو مرتد ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول نہیں, ہم لوگ دین پر ہیں. اگر مرتد نہیں تھے تو ہمارا آدمی زکوٰۃ وصولنے کے لیے گیا جا رہا تھا, تم لوگوں نے اس کو قتل کرنا کیوں چاہا؟ آپ ان کے پاؤں تلے واللہ باللہ یا رسول اللہ کوئی آدمی آپ کا نہیں آیا, ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ گزر رہا ہے, ابھی تک آپ نے بھیجا نہیں, تو شاید کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ مرتد ہو گئے اس لیے ہماری زکوٰۃ وصولنے کے لیے آپ نے نہیں بھیجا. ہم تو انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا آدمی نہیں آیا. پھر قبیلے کے لوگوں نے ہمیں اپنی پوری زکوٰۃ قبیلے کے لیے آپ کے پاس جمع کرنے کے لیے جاؤ. اللہ کے رسول دم رہ گئے. تحقیق کی, بلایا ان کو جو گئے تھے, پوچھا ان سے یہ لوگ تم کو قتل کر, اللہ کے رسول ہاں قتل کرنا چاہتا. گئے تھے, اللہ کے رسول کہاں گاؤں تک پہنچ سکا, اتنے دوڑائے, قتل کرنے میں بھگ کر کے آ گیا. تب گاؤں کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلط فہمی ہے, ہم لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کا قاصد آ رہا ہے, تو خوشی میں ان کے استقبال کے لیے, عزت افزائی کے لیے دوڑے تھے.
جوش میں لوگ دوڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا مہمان آ رہا ہے، ہم لوگ اس لیے دوڑے تھے، لیکن جب یہ واپس آ گئے بھگ کر کے ہم لوگ سمجھا کہ نہیں اللہ آپ کا مہمان ہوتا تو کیوں واپس لوٹا، کوئی اور آدمی ہوگا بھگ گیا۔ اب اللہ کے رسول نے ایسا ہوا فوراً اللہ نے آیت نازل کی سورۃ الحجرات کی، دیکھو واللہ مسلمان صرف اسی ایک بات کو دیکھ لے، آج نہیں دیکھتے، کبھی کبھار تجربہ کرے، پاس پڑوس میں گھر میں کچھ عورتیں آتی ہیں، کچھ مرد آتے ہیں، عادت ہی ہوتی ہے، ہاں کبھی آئے اور اس کے شوہر کی شکایت، کبھی اس کے بیٹے کی شکایت، کبھی اس کے بھائی کی شکایت، کبھی یعنی ایسی شکایتیں ہوتی ہیں کہ انسان ایک گھر میں رہ کر کے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتا ہے، چچا بھتیجے میں لڑائی ہو جاتی ہے، کمال تو ہے کہ بھائی میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، صرف کیا ہے بات کچھ ہوگی تھوڑی سی لیکن بدگمانی اتنا زیادہ پھیل جاتی ہے۔ آخرکار اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، ایک بہترین چیز آ گئی ہمارے سامنے، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی چالو قسم کا آدمی خبر لے کر کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، اچھی طرح سے معلومات کر لو، اس پر یقین کرنے کے بجائے یقین کر کے کوئی فیصلہ نہ کر لو، اس کی تحقیق کرو کہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر اس کو فوراً قبول کر لیا اور اس کو صحیح سمجھ کر کے اس پر کوئی فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے کہ کسی قوم کو نادانی لا علمی کی بنا پر تم تکلیف پہنچا دو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آخر آپ جانتے ہیں جنگ جمل میں حضرت عائشہ اور علی کی جنگ دیکھ لیں، کیا ہوا تھا؟ صرف بدگمانی، چغل خوری، موقع ہی نہیں لگ پایا۔ حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ بات ختم ہو گئی، اپنی جگہ سو رہے ہیں، ام المومنین عائشہ بھی اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں اپنے اپنے خیمے، بڑے خوش ہیں کہ سارا جھگڑا سارا فساد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس طرح سے سارے معاملات طے ہو گئے۔ رات کو فسادیوں نے حملہ کر دیا، شور مچا، دونوں طرف تلواریں اٹھ گئی، کیا علی نے حکم دیا ہے، ادھر کیا عائشہ نے ہم کو حکم۔ اور جب حضرت علی اور عائشہ کا سامنا ہوا، بات چیت تو کہتے نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ دیکھیں یہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، علم نہ ہونے کی بنا پر، لا علمی کے بنا پر کسی کو نقصان پہنچا دو، اور جب پتہ چلے گا حقیقت کھولے گی تو شرمندہ ہوگے۔ تو یہ بدگمانی، ایک تو یہ بدنام کرنے والا، جو بدگمانی پھیلانے والا جو ہوتا ہے اس کا ایک الگ سے جرم ہے، وہ بھی بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس شر، آپ بتائیے کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں، سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ سن کیا فرمایا، اللہ اکبر، سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ المشاؤون بالنمیمہ الباغون البراء العنت۔ اللہ اکبر، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں میں فساد پھیلانے والی باتوں کو عام کرتے ہوئے پھرتے ہیں، چغل خوری۔ اور یہ چغل خوری ہی سے بدنامی، سامنے والے کو بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کرنے والا۔ آگے الباغون البراء العنت،
بے قصوروں کو پر الزام تھوپ دینے والا. انسان اس طرح سے شر و ناس ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مؤلف نے بہت بڑی بات کہی کہ والمستور من المسلمین من لم یظہر منہ، ایک مسلمان جو مستور ہے، یعنی اس کا کوئی عیب بظاہر عام نہیں ہے، کوئی عیب آپ نے دیکھا نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے برائیاں ہو، گناہ ہوں گے اس کے، لیکن اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے. اب جس کے عیوب پر اللہ نے پردہ ڈالا اسی کو مستور کہتے ہیں. مستور یعنی وہ جس کا عیب چھپا ہو. والمستور من المسلمین، وہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت جو مستور ہے، جس کے عیوب چھپے ہوئے ہیں، اس کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے. صرف شک شبہے کی بنا پر، شکوک کی بنا پر اس کے متعلق بدگمانی قائم کرنا ایک کسی بھی صورت جائز نہیں. آپ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو آپ اس کے متعلق حسن ظن رکھیں کہ یہ بندہ اچھا ہی ہوگا. اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں بھائی ہم نے تو اتنے دن سے دیکھا ہے، ہم نے بظاہر تو ہم نے کوئی عیب نظر نہیں آیا، ہم تو اس کو نماز پڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں، ہم نے اس کے اندر اچھائی ہی دیکھی ہے. یہ انسان کو کہہ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ سامنے والے کو کوئی ایسی بات بتائیں یا اس کے عیوب کو ظاہر کرے یا سامنے والے شکوک و شبہات میں. اچھا یہ بہت زیادہ کب پیدا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. انسان ہر ایک کو سب سے زیادہ وہ تو ہوتا ہی ہے، اور بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. کوئی انسان آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتا ہے، رشتہ طے کرنا چاہتا ہے، کسی نے بتا دیا کہ ہاں ان کا بیٹا ہے، تو آپ کی کوشش کیا ہوگی بھائی؟ اب جا کر کے باپ سے نہیں بولے بھائی آپ کی بیٹی کیسی ہے، یا وہ نہیں پوچھے گا آپ کا بیٹا کیسا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پاس پڑوس گاؤں دوسرے لوگوں سے پوچھنا. یہی ہوتا ہے نا. تم نے کیسے کیا تھا؟ ایسے ہی وہی کہنا کیسے، یہی ہوتا ہے. لیکن اگر حسد ہے بگاڑنے والا تو 50 برائیاں، اور بلکہ وہیں سے ہوٹل سے چائے پان کرا کے واپس لوٹا دیتا ہے انسان. اب آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا فتنہ پھیل گیا اور کتنی بڑی یہ عام طور پر ہم نے دیکھا، اور سب سے خطرناک مرحلہ یہی آتا ہے. اچھا اس نے اپنی عداوت تو نکال لی، لیکن ایک تو ذرا دیکھو جھوٹا نکلا، اور بہت بڑی خیانت کیا کی. اللہ نے فرمایا المستشار مؤتمن، مستشار جس سے مشورہ لیا جائے، معلوم کیا جائے، وہ اس کے پاس امانت ہے. یہ امانت ہے. اگر آپ نے سچی بات نہ بتائی، کچھ چھپایا یا خلاف بات بتائی، تو یہ ایسا مسئلہ ہوگا کہ آپ نے امانت میں خیانت کیا. یعنی کئی جرائم کا انسان ارتکاب کر لیتا ہے. ایک تو سامنے والے کو دھوکہ دیا، نمبر 2 کسی کے اوپر بہتان ہوا نا کہ نہیں بھائی آپ کی مرضی اس کی بیٹی میں تو یہ ہے، یا کیا کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم کچھ عیب نہیں بتانا چاہتے، اتنا کہہ کر بتا دیا کہ تم نے عیب دار ہے، آپ کی مرضی، لیکن میں تو بھائی زبان نہیں کھولنا چاہتا. بات کہی، کیا خیال ہے؟ اشارہ دے دیا آپ نے، لیکن اس سے نقصان کتنا ہوا، خسارہ کتنا ہوا. آپ اس کے ساتھ دغا بازی کی. الدین والنصیحہ کہاں گیا؟ الدین والنصیحہ، خیر خواہی تو نہیں ہوئی، خیر خواہی نہیں کی آپ نے.
بدخواہی کی، اور ایسا جرم ہے یہ یعنی خیانت کرنا ایسا جرم ہے کہ اللہ اکبر، منافق کی علامت، یا ایھا الذین لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا، لوگوں نہ اللہ کی خیانت کرو، رسول کی خیانت کرو، نہ آپس میں دوسری خیانت کرو، المستشار مؤتمن، تو یہ امانت داری بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو جس کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، جس کا عیب چھپا ہوا ہے، اس کے عیب کو چھپا ہی رہنے دیں، اس کے عیوب کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہم کوشش نہ کریں، ورنہ بلا وجہ اللہ رب العالمین کے ہاں گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بہت ہی زیادہ خطرے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے جھوٹی بات جو تم کر سکتے ہو یہی ہے کہ بدگمانی، فإن أكذب الحديث فإن الظن من أكذب الحديث، بدگمانی ہی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے بچے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا درس جو ہے بڑا اہم ہے باطنیت پر، باطنیت یعنی اسلام کا سب سے بڑا دشمن فرقہ باطنیوں پر اگلا درس ہے، اور جس نے اسلام کو ہمیشہ مٹایا اور آج بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نام تو مسلمانوں کو ہوتا ہے لیکن وہ اسلام اور مسلمان سب کے دشمن، ان کو باطنی کہا جاتا ہے، اور ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا وہ دنیا میں چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بدگمانی سے بچائے، سب کو اچھا گمان رکھنے والا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔